السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل. لاسٹ ایپیسوڈ. ہاتھ کی آنکھ ذرا لیٹ کھلی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. کانسرٹ کے بعد ایک بہت بڑا بوجھ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا. کاؤچ خالی تھا. ایمانیں وہاں نہیں تھی. اس نے اچھی خاصی ڈوز لی تھی. نارمل ڈوز تو اس پر اثر بھی نہیں کرتی. بھاری ڈوز کی وجہ سے ہی وہ سویا تھا. ایمانیں؟ وہ اٹھتے ہی دروازے کی جانب بھاگا. اب اس کا رخ کمرے کی طرف تھا. بے چینی اور اضطراب اس کے انداز سے واضح جھلک رہا تھا. اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا. بیڈ خالی تھا. وہ وہاں نہیں تھی. ایمانیں کہاں ہو؟ وہ اب بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا. واش روم بھی خالی تھا. اس نے نیچے نظر دوڑائی. گراؤنڈ میں بھی وہ کہیں نہیں تھی. وہ واپس آفس کی جانب بھاگا. دراز میں اس نے اپنا فون رکھ دیا تھا. وہ اب اسے کال ملا رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند تھا. اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح محسوس کی تھی. وہ اب تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا. وہ اب نیچے اسے پوری اکیڈمی میں ڈھونڈ رہا تھا. وہ کہیں نہیں تھی. اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل دبوچ لیا ہو. وہ ایسے کہیں کیسے جا سکتی تھی؟ وہ بھی بنا بتائے. وہ اس کی نیند کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی. ہاتھ کی جیسے جان پر بنائی تھی. اس نے پھر سے اس کا نمبر ملایا. اس بار فون اٹھا لیا گیا. ایمانیں کہاں ہو؟ اس کی آواز اکیڈمی کی عمارت میں گونج گئی تھی. السلام علیکم ہاتھ بھائی، یہ میں ہوں حمیزہ. آپ ہی صبح آئی تھیں. ان کی کچھ بکس ہیں یہاں پر. بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے فون بند تھا. ہاتھ نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. پیشانی پر ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں. گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی اور دل کو جیسے سکون مل گیا تھا. بات کرواؤں آپ کی؟ دوسری جانب سے خاموشی پا کر وہ اب پوچھ رہی تھی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں. اس نے فون بند کر دیا. دل جس رفتار سے دھڑک رہا تھا اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی. اسے ایمان سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی. ہاتھ نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا. جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا. دن کے 11 بج رہے تھے. وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں سویا تھا. اس نے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کی تھی. وہ شکستہ قدموں سے واپس اوپر چلا گیا. سچی آپی، میرا بالکل دل نہیں کرتا پڑھنے کو. حمیزہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی. پڑھو گی نہیں تو اسکالرشپ کیسے ملے گا؟ ویلینیسیا کیسے جاؤ گی؟ اب اسے ایمان پڑھانے کے لیے یہی لالچ دیتی تھی. پورا دن وہ بس عبدل کے کانسرٹ کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی تھی. کیا بنا پڑھے اسکالرشپ نہیں مل سکتی؟ وہ پوچھنے لگی تو ایمان نے اسے گھوری سے نوازا. اچانک لاؤنج سے آوازیں ابھری. حمیزہ کی حصے سماعت جاگ اٹھی. لگتا ہے ہاتھ بھائی آپ کو لینے آ گئے ہیں. وہ دوپٹہ اٹھاتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر کی جانب بھاگی. السلام علیکم ہاتھ بھائی. وہ پرجوش سی مل رہی تھی. ہاتھ نے شفقت سے اس کے سر کو چھوا. کیسی ہے وہ؟ اس نے اشارے سے ایمان کو پوچھا. غصہ ہے، حمیزہ نے منہ پھلا کر بتایا. وہ ہنس دیا. ڈونٹ وری، آئی کین فکس ہر. وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا. کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تھی اور سیدھا لاؤنج میں آئی. السلام علیکم، وہ ہولے سے بولی تھی. ہاتھ نے جو حمیزہ کی کل والے کانسرٹ کی باتیں سن رہا تھا، آواز پر اس کی جانب دیکھا اور پھر جیسے دنیا تھم سی گئی. وہ سیج گرین ڈریس پہنے ہوئی تھی. یہ سب سے ہلکا شیڈ تھا. بالکل سادہ سا سوٹ. آل اوور ایک جیسا تھا. پیچھے کمر پر بڑی سی سفید تتلی بنی تھی اور فرنٹ پلین تھا. سفید بڑا سا دوپٹہ ایک جانب کندھے پر سیٹ تھا اور بال کھلے تھے. اس نے اپنے سوٹ سے ہم رنگ بو ہیئر کلپ لگا رکھا تھا. اس کے پاس بہت سارے بو ہیئر کلپس تھے. کلپ نے فرنٹ کے بال باندھے ہوئے تھے جبکہ پیچھے سے کلپ کی سلکی ٹیلز بالوں کے ساتھ کمر تک جا رہی تھیں. کانوں میں ننھے ننھے سفید آمیزے جگمگ کر رہے تھے. چہرے کے دونوں جانب بیبی ہیئر نکلے ہوئے تھے جو اس کے نیچرل تھے. بال اس نے ویو کیے ہوئے تھے جو اس پر سوٹ کر رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ چلتی صوفے تک آئی اور پھر حمیزہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو. وہ اتنی پیاری کیوں لگ رہی تھی وہ خود نہ سمجھ پایا. اس کا چمکتا چہرہ، نیوڈ لپسٹک اور بڑی بڑی گہری پلکوں والی آنکھیں.
کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو اس پر غصہ تھا، لیکن یہاں سین الٹ گیا تھا۔ میں آتی ہوں۔ حمیزہ نے وہاں سے اٹھ جانا ہی ضروری سمجھا۔ چلیں؟ اسے خاموش دیکھ کر بالآخر وہی بولا۔ امی کھانا بنا رہی ہیں، لنچ کر کے چلتے ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ہاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میری کچھ بکس یہاں تھیں، وہی لینے آئی تھی۔ وہ پھر کچھ نہ بولا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ ہاد کا دماغ چٹخ رہا تھا۔ تمہیں یوں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بول ہی پڑا تھا۔ لہجہ حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ غصہ نہیں کر سکتا تھا وہ اس پر۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، ایمان نے اطلاع دی۔ مجھے بنا بتائے جب میں سو رہا تھا۔ وہ فوراً بولا۔ ایمان نے، آئندہ ایسا مت کرنا پلیز۔ وہ جیسے درخواست کر رہا تھا۔ نہیں بتا پایا تھا کہ اس کی حالت کیا ہوئی تھی۔ وہ غصے میں آ تو گئی تھی، پر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں کروں گی۔ نہ وہ اس سے بحث کر سکتی تھی اور نہ جھگڑا، دونوں فضول کام تھے۔ ہاتھ مسکرا دیا۔ صبح سے چھائی کلفت اتر چکی تھی۔ پھر وہ شام تک اکیڈمی میں رہا تھا، جبکہ ایمان کا کل پیپر تھا۔ وہ پڑھنے کی طرف ذہن لگا رہی تھی، لیکن دماغ معاوف تھا۔ رات گزر جائے اور دن چڑھ آئے تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جذباتی طور پر اتنا کمزور نہیں رہتا جتنا رات کو ہوتا ہے۔ وہ اب رات والی باتیں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن پھر بھی ذہن وہیں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ جب تھک گئی تو کتابیں چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ اس نے اپنے لیے پھل اور سبزیوں کی مکس اسموودی آرڈر کی اور کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتی اپنے آفس تک آئی۔ آج اس نے کوئی سیشن یا کلاس نہیں لی تھی۔ وہ کل کے پیپر کی طرف متوجہ تھی، لیکن تیاری پھر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کافی کام پینڈنگ تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسپتال کی لسٹ چیک کرتی رہی۔ وہاں بھی کام کچھ ہونے والے تھے۔ اس نے اسپتال کا نام بدل دیا تھا۔ وہ اب ہیلنگ ازائلم تھا۔ یہ نام اس نے ہی رکھا تھا۔ جب اس کا آرڈر آ گیا تو وہ اپنے آفس سے نکل آئی۔ بس ایک بار پیپرز ہو جائیں، پھر بہت سارے کام کرنے ہیں۔ شیشے کا بڑا سا گلاس تھامے جس میں بے ذائقہ سی اسموودی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس سے نکلی، ساتھ ہی ہاتھ کے آفس پر نظر پڑی۔ وہ ساتھ ہی تھا۔ وہ گلاس تھامے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور یہ بے ساختہ ہوا تھا۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کچھ موسم خراب تھا۔ وہ حیران ہوئی جب ہاتھ کے چشمے کو وہی میز پر رکھے پایا۔ چشمے کے ساتھ اس کی بلوٹوتھ ڈیوائس بھی رکھا تھا۔ وہ ایک پاؤں پر کم وزن ڈالتی میز کی جانب بڑھی اور پھر چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگایا اور ساتھ ہی ڈیوائس کان میں لگا لیا اور اپنا فون اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ ویلکم ایمان نے، اسسٹنٹ کی آواز ابھری تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کچھ ایسا دکھاؤ جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں، وہ ہولے سے بولی۔ شور۔ وہ اب انتظار کرنے لگی تھی، جانے اے آئی اسے کیا دکھانے والی تھی۔ اس کے سامنے فضا میں بڑی سی اسکرین تھی جو چشمے سے نظر آ رہی تھی اور اس پر تیزی سے نظارے بدل رہے تھے اور پھر ایک جگہ آ کر رک گئی۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ میں جیت گئی، میں نے کر دکھایا۔ وہ برستی بارش میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایمان رابرٹ تھی۔ میں نے تخلیق کی ندی کو پا لیا۔ ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ اپنی جگہ جیسے جم گئی تھی۔ کہ کیا مطلب؟ وہ وہاں تھا؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیسے ریکارڈ ہوئی؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے مسٹر جبیل سے اسے ریکارڈ کرنے کی پرمیشن لی تھی۔ ایمان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور جلدی سے ریسیپشن پر موجود لڑکی کا نمبر ملایا۔ گڈ ایوننگ میم۔ دوسری جانب سے فوراً فون اٹھایا گیا۔ مجھے میری فائل چاہیے رائٹ ناؤ۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ اس نے آج تک اپنی ایز اے پیشنٹ فائل چیک نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ گلے میں کانٹے چبھائے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ جبیل تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔
منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ میسج ٹون ابھرنے پر اس نے فون چیک کیا۔ اس کی فائل سامنے تھی۔ اس نے جلدی سے PDF کھولا۔ مسز ایمان جبیل۔ وہ وہاں ہاد جبیل کی وائف کے نام سے ایڈمٹ تھی۔ تو کیا وہ وہیں تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے تھا؟ اس کی حالت اب عجیب ہو رہی تھی۔ پورے جسم میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ وہ اب بس اسٹاپ پر تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر اپنی جیکٹ ڈال کر چلا گیا تھا۔ وارڈن اسے ہاسٹل سے دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ وہ اب اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اب ویلینیسیا میں تھی۔ وہ اکیلی پارک میں بیٹھی تھی۔ وہ ہر جگہ تھا۔ کیسا انکشاف تھا یہ! اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کہہ رہا تھا۔ آپ نے میرا نام ایمانے کیوں رکھا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں کسی اور نام سے واقف ہی نہیں۔ یہ نام سالوں سے میرے ساتھ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اب میں 27 کا ہو گیا ہوں۔ 12 سال ہو گئے ہیں عبدل کو گئے ہوئے۔ 12 سالوں سے وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ میرے اندھیروں میں اجالوں کی طرح ہے۔ ایمان نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھا۔ اسے لگا وہ چیخ پڑے گی، چلا اٹھے گی۔ یہ کون سے راز تھے جن سے وہ ناواقف تھی؟ ایمانے، مجھے اپنا ڈوز چاہیے۔ اس نے چشمہ سائیڈ پر رکھا تھا۔ وہ اب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چشمہ اتار کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ سے تھا؟ اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ شاید پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کمرے میں ایمرجنسی 0 بلب روشن تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اسے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور ان 2 گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ ہاد؟ وہ اسے پکارتی ہوئی گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ باہر طوفان آیا ہوا تھا۔ سامنے دوسرے کونے پر ان کا بیڈ روم تھا۔ ہاد، کہاں ہیں آپ؟ وہ اسے پکار رہی تھی۔ سائیں سائیں کرتے طوفان کی آواز اسے ڈرا رہی تھی اور اوپر سے اندھیرا زیادہ تھا۔ وہ اب دیوار کا سہارا لیتی بیڈ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے برسنے کو تیار تھیں۔ پھر اسے وہ آتا دکھائی دیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جینز شرٹ پہنے وہ اسی کی جانب آ رہا تھا۔ ایمان وہیں رک گئی۔ مدھم روشنی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ وہ آنسوؤں کو اندر پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی متوازن چال چلتا اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ بنا چشمے کے بھی وہ اتنا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تیز ہوا ایمان کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور پھر جھک کر اس نے اپنی ٹھوڑی ایمان کے کندھے پر ٹکا دی۔ کیسا لگتا ہے تمہیں ایمانے؟ وہ ہولے سے بولا، جبکہ ایمان ضبط کیے کھڑی تھی۔ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ ہاتھ جبیل کی آتی جاتی سانسوں پر قبضہ کر کے۔ وہ بے بس تھا۔ کتنا بے بس تھا یہ وہ آج جان پائی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑی رہی، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں ڈھہ جائے گی۔ تم ہمیشہ سے میرے ساتھ تھیں، ہمیشہ سے۔ جب سے میں نے محسوس کرنا شروع کیا تب سے تم میرے اندھیروں میں اجالوں کی طرح تھیں۔ تمہارا احساس نہ ہوتا تو میں جی نہ پاتا۔ اس سے پہلے وہ ڈھہ جاتی، ہاتھ نے اسے اپنے بازو پھیلا کر تھام لیا تھا۔ کون ہے جو مجھے اندھیروں میں تھامے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا، گہرے اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنی کی مانند میرے ساتھ رہتا ہے؟ اسے اپنا ہی لکھا کالم یاد آیا۔ تو وہ ہاتھ تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ اس کی دعاؤں میں تھی۔ پھر کیسے بھٹک سکتی تھی، کیسے گر سکتی تھی؟ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ہاتھ کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ وہ سمجھ رہی تھی اللہ ہاتھ کو اس تک لایا تھا، وہ اسے چاہتی تھی اور اسے اس کی چاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ غلط تھی، اسے ہاتھ تک لایا گیا تھا، ہر درد ہر تکلیف سے گزار کر، مشارب حسن جیسے شخص کے چنگل سے نکال کر اسے لایا گیا تھا۔
یہ ہاتھ کی محبت تھی جو اسے کھینچ لائی تھی۔ وہ آسمان سے آیا اور زمین پر رہ گیا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے اتنا کچھ چھپایا۔ وہ اب تسلی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ مجھے جو تم سے ہوا ہے نا ایمان، وہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا ہوں۔ وہ اس کے وجود کو نگاہوں میں سموتے بولا اور پھر جھک کر اس کے سر کو ہونٹوں سے چھوا، لیکن وہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ بس کر دو یار، میں ڈوب جاؤں گا، اس کا ہاتھ سہلاتے ہاتھ نے کہا تھا۔ وہ مزید رونے لگی۔ بتانا چاہیے تھا آپ کو، ساری تکلیفیں اکیلے ہی سہتے رہے۔ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں ایمان، مجھے پیار محبت والی باتیں نہیں آتی۔ یہ ہنسنا بولنا میں نے عبدل کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے۔ مجھے لگا محبت کا بہترین اظہار نکاح ہے، اور وہ میں نے تم سے کر لیا۔ ایمان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں رو رو کر گلابی ہو چکی تھیں۔ اور اگر میں آپ کو نہ ملتی، انکار کر دیتی تو؟ وہ اب خفا تھی۔ کیسے نہ ملتی؟ میں نے ایمان کا سوال کیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے مسکرایا۔ اسے اپنی دعا یاد آئی تھی، اور ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ روئے یا ہنسے۔ اس شخص کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ میں ایسا ہی ہوں، شاید میں محبت بھرے ڈائیلاگز نہ بول پاؤں، مجھے فلرٹ کرنا نہیں آتا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا تمہیں میں ایسے ہی قبول ہوں؟ وہ اب اسے آگاہ کر رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا۔ قبول پہلے ہی کر لیا تھا، اور میں بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں جو محبت بھری باتوں پر پگھل جائے گی۔ وہ خفگی سے بولی تو ہاتھ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں۔ ہاں، وہ اسے جانتا تھا۔ جس لڑکی کو ادھم جبیل جیسے شخص کے محبت بھرے جملے اپنی جانب راغب نہیں کر پائے، اسے اور کون امپریس کر سکتا تھا؟ اور محبت چکنی چپڑی باتوں کا نام تو نہیں ہے۔ محبت ایک عہد ہے جسے ہر دور میں نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ دور خوشحالی کا ہو یا پھر قحط سالی کا۔ اب آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں مان گئی ہوں، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ وہ سوں سوں کرتے بولی تو ہاتھ کھول کر مسکرا دیا۔ اسے یہ منانے والا کام نہیں آتا تھا۔ وہ تو خود سائلنٹ موڈ پر رہنے والا شخص تھا جو صرف کام کی بات کرنا جانتا تھا۔ ایک ماہر ڈیٹا سائنٹسٹ جس نے اپنا AI ڈیولپ کیا تھا۔ اس کے لیے فی الوقت دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی ناراض بیوی کو منانا لگ رہا تھا۔ وہ اس تجربے سے ناواقف تھا، لیکن یہ تجربہ مسحور کن تھا۔ ایمان کی اس کی زندگی میں موجودگی بہت خوبصورت تھی۔ وہ جب اپنی الماری کھولتا تو ایک جانب ترتیب سے رکھے ایمان کے کپڑوں اور چیزوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ جولری کے نام پر ایئر رنگز اور ہیئر کلپس زیادہ تھے۔ ساری عمر اکیلے رہنے والے ہاتھ جبیل کے لیے یہ پل خوشگوار تھے، اور شاید یہی وہ انعام تھا جو اسے دنیا میں ملا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیسے مانو گی؟ وہ اب اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ ایمان رونا چھوڑ کر ہونق بنی اسے دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری تھی۔ مجھے نہیں پتا، اپنی AI سے ہیلپ لیں۔ وہ اب جوتا پہنتی باہر جا رہی تھی۔ ارے یار، وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بچ کیسے گیا؟ سیاہ ماسک والے شخص نے اپنے سامنے پڑے میز کو ٹھوکر ماری۔ اب وہ کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ رہا تھا۔ وہ ہاد اور عبدل کو ایک ہی وقت میں دوبارہ دیکھ چکے تھے۔ ایک کا کانسرٹ تھا تو دوسرا اپنا سیشن لے رہا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی ہاد کو ڈھونڈا تھا، اور اس بار ہاد نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے وہ لوگ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ دونوں ایک وقت میں ایک ہی ملک میں دو مختلف جگہ پر تھے تو ہمارا نقصان کس نے کیا؟ خفیہ لیب تک کوئی پہنچا کیسے اور کس نے اڑائی؟ وہ شخص ہیجانی انداز میں چلا رہا تھا۔ مسٹر گرے۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ سر، یہ مسٹر گرے نہیں ہے، کوئی نیا دشمن پیدا ہو گیا ہمارا، جلدی پتہ لگاؤ۔ اس کی اس وقت جو حالت تھی، یقیناً وہ جلد پاگل ہو جاتا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اکیڈمی کے باہر آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایمان تیزی سے باہر نکلی۔ میڈم، گاڑی اندر نہیں کرنی؟ گارڈ نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اندر کی جانب بھاگی۔
اوپری فلور پر جوس کا گلاس تھامے ہاتھ نے تعصب سے سر ہلایا۔ گاڑی کی سپیڈ وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ وہ اب بالکل صحت مند تھی۔ اس کا پاؤں اور کندھا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ شوز پہنے ہوئے تھے اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ ایمان، جسے ایکسیڈنٹ کے بعد ٹریفک فوبیا تھا اور جو سفر کرتے ڈرتی تھی، وہ اب اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تیز رفتار سے گاڑی بھگاتی تھی۔ اس نے اپنے ٹینشن، ڈپریشن اور مائیگرین ہر بیماری پر قابو پایا تھا۔ وہ صبح صبح اٹھ کر اس کے ساتھ رننگ کرتی تھی۔ وہ اس وقت ہیلنگ اسائلم سے واپس آئی تھی۔ اس کا یہ اسائلم نمبر 1 اسائلم بن چکا تھا۔ یہ اس کی 3 مہینے کی محنت اور کڑی لگن کا نتیجہ تھا۔ وہ اب سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کو تو اس نے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ اس کا ماننا تھا انسانی جسم کو جتنے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی حرکت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہم اسے جتنا فٹ رکھیں گے یہ اتنا ہی ہمارا ساتھ دے گا۔ جیسے ہی وہ آخری فلور پر پہنچی اسے سیڑھیوں پر ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ اف، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے ہاتھ کو دیکھتے فوراً کہا۔ وہ باقی دنیا کے لیے ایک اسٹرانگ لڑکی تھی، لیکن ہاتھ کے سامنے آتے ہی اس کی نزاکت جاگ اٹھتی تھی۔ وہ اسے خفگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کپڑوں پر پنک فارمل کوٹ پہنے اور پنک ہی اسکارف لیے وہ بہت پروقار لگ رہی تھی۔ اس کی الماری میں جوتوں کی جگہ شوز تھے۔ وہ جب انہیں پہنتی تھی تو خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ڈرائیونگ سکھا کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم نے کار کو جہاز ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ اس کے اسکارف کے حالے میں قید چہرے کو دیکھتے بولا۔ غصہ کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو مجھے ڈریگن اڑانا ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرائی اور پھر اس کی جانب لپکی۔ ساری تھکن، ساری پریشانیاں اسے دیکھتے ہی اڑن چھو ہو جاتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر سب کچھ بھولنے لگتی تھی۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزرا دن؟ وہ اب اس کے سامنے ہینڈ شیک کے لیے کھڑی تھی۔ ہاتھ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے یاد آیا، آج تو مجھے کوکنگ کرنی ہے۔ اسے جیسے ہی یاد آیا وہ ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگی، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ چونک کر رکی۔ تم نے نیوز دیکھی؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی نیوز؟ اسے واقعی ٹائم نہیں ملا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جو اس پر انکشاف ہوا تھا وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ فضا جو اپنے شوہر سے طلاق لینے پر کامیاب ہو چکی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش کمرے سے ملی تھی اور ایک خط تھا جس میں واضح لکھا تھا کہ وہ یہ خودکشی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد خوش نہیں ہے، اور اس میں ایمان کا نام واضح تھا جس کے برین واش کرنے پر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی۔ لکھا تھا کہ ایمان جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں، دوسری لڑکیوں کا برین واش کرتی ہیں۔ اس پر اور بہت سارے الزامات تھے۔ اس کے اسپتال کو لے کر بھی لکھا گیا تھا اور خودکشی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ میڈیا پر چاروں جانب یہی نیوز چل رہی تھی۔ ایمان نے حیرت زدہ نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی؟ وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتی؟ اور تو اور انہیں فضا کے سابقہ شوہر اور گھر والوں کی طرف سے لیگل نوٹس بھی ملا تھا۔ فضا مر گئی؟ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ریلیکس ایمان۔ ہاتھ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ یہ پاکستانی معاشرہ تھا جو ایک عورت کو آگے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کامیابی کسی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر رو دی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ گراؤنڈ میں اکیلے چہل قدمی کر رہی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے لوز نائٹ سوٹ میں۔ وہ اس وقت کوئی گلابی پھول ہی لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور کلائی میں ہانم کا دیا کنگن جگمگ کر رہا تھا۔ موسم اب خوشگوار تھا۔ بہار کے موسم میں چاروں جانب پھول کھلے تھے۔ مہینوں بعد اسے سر درد محسوس ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے اور شاپنگ بیگ تھا۔ جہاں وہ ٹہل رہی تھی وہاں لکڑی کا بینچ تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تم نے کھانا بنا لیا تو میں نے سوچا میں چائے بنا لوں۔
وہ مسکرایا تو ایمان نے کپ تھام لیا۔ وہ خود اپنے لیے چائے لایا تھا، اور محبت کی اس سے بہترین شکل کیا ہوگی کہ کافی پینے والا شخص اب اس کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ اس نے اپنا کپ بینچ پر رکھا اور پھر شاپنگ بیگ سے کچھ نکالا۔ یہ ایک بڑی سی سفید رنگ کی شال تھی۔ اس نے اسے پھیلا کر ایمان کے کندھوں پر ڈالا۔ اگر کبھی تم مجھے کوئی تحفہ دینا چاہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور میرے کندھوں پر ڈال کر بولنا کہ تم ماڈرن نہیں، باوقار اچھی لگتی ہو۔ سالوں پہلے اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے ایک شال خرید کر لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر ڈالے، اور ہاتھ اس کے لیے شال لایا تھا۔ وہ اب ایسے لگ رہی تھی جیسے گلابی پھول کو چاروں جانب سے سفید تتلیوں نے گھیر لیا ہو۔ جا بجا لگے برقی قمقموں میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ہاتھ نے اسے پکڑ کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ خاموش تھی، الجھی ہوئی، جانتا تھا وہ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کپ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ہاتھ نے کہا تو وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ ایمان کو اپنی ساری تھکاوٹ دور بھاگتے محسوس ہوئی۔ وہ اتنی اچھی چائے بناتا تھا کہ ایمان کو اب اپنے ہاتھ کی بنی چائے بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، دونوں کے اپنے گولز تھے، دونوں کو باہر آنا جانا پڑتا تھا، دونوں اپنا اپنا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے جو ہر وقت چپکے رہتے۔ یہ ایسا رشتہ تھا جس میں اسپیس بھی چاہیے تھی اور وقت بھی، اور جب وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے تب کوئی تیسرا نہیں آ پاتا تھا۔ پریشان کیوں ہو ایمانے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ ابھی ابھی سیشن لے کر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ الجھ گئی۔ کورٹ جائیں گے۔ ہم فضا کو مرنے سے تو نہیں بچا سکے، لیکن انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے ٹینشن مت لو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کے گال کو چھوا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ویسے یہ تو بہت زیادتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ کون سی؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ سکن کیئر میں کرتی ہوں اور چمک آپ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ ہاتھ نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اب وہ چہرہ جھکائے ہنس رہا تھا، ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مشکل کام تھا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اسے ایسے ہی ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور ایمان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، اس نے چائے کا کپ بینچ پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او مائی گاڈ، وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ تم اس وقت جتنی حسین لگ رہی ہو وہ صرف میں جانتا ہوں، پر آپ ہر وقت ہی اتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولی۔ وہ ایمان جسے اپنے جذبات، احساسات، اپنے ڈر اور خوف، ہر چیز پر کنٹرول تھا، وہ اس کے سامنے کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات جو اسے تنگ کرتی تھی وہ فوراً کہہ دیتی تھی۔ دیکھو، ہم ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسی رننگ کرتے ہیں، جو مجھے پسند وہ تمہیں پسند ہے، تو پھر کیسے میں تم سے زیادہ چمک سکتا ہوں؟ لیکن آپ اسکن کیئر نہیں کرتے۔ لڑکوں کی اسکن لڑکیوں کی نسبت اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتی۔ وہ اسے لاجک دے رہا تھا جو وہ جانتی تھی، پر اس کی ایکسپلینیشنز اچھی لگتی تھیں۔ وہ اب سر جھکائے سمجھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا اور اس کے قریب ہو کر بیٹھا، اور پھر اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں مجھ سے۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کہہ رہا تھا۔ ایمان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چشمہ لگائے اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، سر سے پاؤں تک اس کا تھا، اور ایمان کے لیے اب تک اس بات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اب دنیا میں سب کچھ تصور کر سکتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی نہیں۔ ہاتھ جبیل کے بنا اس کی دنیا ویران تھی۔ ابھی پچھلے دنوں تمہیں میری ایج پر اعتراض تھا، وہ کچھ کہتے ہوئے بولا۔ ہاں تو عبدل آپ کو ٹھیک ہی ویمپائر کہتا ہے۔
30 سال کے ہیں آپ اور بالکل نہیں لگتے۔ 31۔ ہاد نے تصحیح کی۔ 31 کا ہوں، لیکن سالوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کو، ویسے ہی ہیں۔ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ہاد نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اٹس سیلف کیئر، فٹ رکھنا پڑتا ہے خود کو، اور کچھ جینیٹکس کا کمال ہے۔ ویسے تم بھی تو فٹ ہو، تم بھی 25 کی ہو لیکن ٹین ایج لگتی ہو۔ وہ اب اسے چڑھانے لگا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے ٹین ایج کہنے پر چڑھ گئی تھی۔ اور اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی۔ خدا کا خوف کرو یار۔ وہ بدک پڑا تھا۔ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ بتا رہی ہوں پہلے، اور دوسری شادی کی پرمیشن ہرگز نہیں ہے آپ کو۔ وہ اب اسے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ پہلے میں ایک کو تو ہینڈل کر لوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ایمان نے اب خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں سوچ سوچ کر اسے اپنے دماغ میں درد محسوس ہو رہا تھا، جسے ہاتھ کی موجودگی نے دور بھگا دیا تھا۔ جب سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ویلینیسیا جائیں گے۔ وہ جانتا تھا ایمان ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی روز کا فون آیا تھا اور وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہی تھی۔ ہاں، جب تم مجھے رننگ میں ہرا دینا تب چلیں گے۔ اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکاتے وہ کہہ رہا تھا۔ یعنی میں نہ سمجھوں؟ وہ فوراً بولی۔ کوشش سے پہلے ہی ہار مان لی، ویری بیڈ۔ میں نہیں چاہتی ہاتھ جبیل اپنی وائف سے ہار جائے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاتھ جبیل کو اپنی وائف سے ہارنا پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ اسکرین کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ روز آپ دیدہ تھی۔ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا ایما؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ کون سا سچ؟ یہی کہ تم نے ادھم کے لیے پیسے نہیں لیے تھے۔ روز نے نگاہیں چراتے کہا تو ایمان پھیکا سا مسکرا دی، اندر کہیں اذیت بھری تھی۔ کیونکہ تم دونوں یہی سننا چاہتے تھے۔ جب دماغ کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو سماعت وہی سننا چاہتی ہے۔ پھر بھی تمہیں کچھ تو صفائی دینا چاہیے تھی۔ پتہ ہے پیسہ لینا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے ڈیل کریں کہ آپ ایک کام کریں گے اور بدلے میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا تھا روز۔ ایک شخص نے میری موم کی جان بچائی تھی اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بچا لوں، اس کی محبت اپنا لوں۔ کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ میں اپنا احسان چکانا چاہتی تھی، لیکن یقین مانو میں نے اس کے کہنے پر ایسا نہیں کیا تھا۔ میں واقعی گھبرا گئی تھی جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چاہ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ ایسا کرے۔ میں نے اسے موقع دیا، چاہے میں خود کتنی ہی تکلیف میں رہی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص، پتہ ہے اس نے مجھے کسی شو پیس کی طرح سمجھا، کسی کھلونے کی طرح جو اسے مل چکا تھا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں خوفزدہ تھی، اس نے میرا خوف دور نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اس کی شرائط پر اپنایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں پلٹ جاؤں، اور جب میں پلٹی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پرانے زخم درد دیتے ہیں۔ وہ کب کی ان زخموں پر مرہم لگا چکی تھی، پر روز کی باتوں نے اسے واپس کھینچ لیا تھا۔ پیسے تو میں واپس کر چکی تھی۔ میں نے تو کبھی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اس میں سے۔ وہ مجھ پر حرام تھے۔ میں پھر بھی واپس گئی تھی اسے سچ بتانے کے لیے، پر اس کا سچ مجھے پتہ چل گیا۔ وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا بہت بڑی بات ہے، کہ اللہ والے سمجھ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ نے وحی نازل کر دی تھی۔ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں خوش ہوں، وہ اپنی منزل کے لیے نکل پڑا ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ اب وہ پورے دل سے مسکرا دی تھی۔ میں ہاتھ سے ملی تھی اور مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم سے سوری کر سکوں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ایما، بہت زیادہ۔ روز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ اسے اپنی 1 سالہ بیٹی دکھا رہی تھی جس کا اس نے نام ایما رکھا تھا۔ ایمان خوش تھی، اور روز نے اسے اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ تو اس کی ساری رونق جیسے کھا گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کی طرح مہک رہی تھی۔
روز کے لیے اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ فون بند کرنے سے پہلے ایمان سے اس نے ویلینیسیا آنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کورٹ روم تھا۔ ایمان ہاتھ کے ساتھ ایک جانب بیٹھی تھی۔ اس کے بال اسکارف میں چھپے ہوئے تھے اور ہاتھ کی دی ہوئی شال اس کے کندھوں پر تھی۔ دوسری جانب فضا کے گھر والے اور اس کا سابقہ شوہر بیٹھا تھا جو ایمان کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پروسیکیوٹر اب اوپننگ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ ساری باتیں وہی تھی جو لیگل نوٹس میں تھیں۔ ایک بات کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یور آنر، اگر مس ایمان اتنی ہی پاسدار لڑکی ہیں اور دین کو سمجھنے والی ہیں تو یہ غیر مرد کے ساتھ اس کے محل جیسے انسٹیٹیوٹ میں سب سے اوپری فلور پر کیوں رہتی ہیں؟ اس کے کردار تک بات لائی گئی تھی۔ ہاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی اس کے فون پر میسج کی ٹیون ابھری۔ برخوردار، جیت کر آنا، نہیں تو نہ آنا، اور ولیمہ کینسل سمجھو۔ سید جبیل کا دھمکی بھرا میسج ابھرا تھا اور ہاد مسکرا دیا۔ ڈیفنس لائر نے اس الزام پر آبجیکشن کیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کافی کچھ تھا۔ سب سے پہلے تو فضا کے شوہر کی ایمان کو کی گئی دھمکی آمیز کال کا ریکارڈ نکالا گیا تھا۔ ایک سائنٹسٹ اپنی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ریکارڈنگ سنائی جا رہی تھی۔ اس نے ایمان کو 2 دفعہ فون کیا تھا اور ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد فضا کا خط نکالا گیا تھا۔ فضا نے سیشن کے دوران اپنا مسئلہ جو پرچی پر لکھ کر دیا تھا اور جو لیٹر اس نے مرنے سے پہلے لکھا تھا، بے شک لکھائی دیکھنے میں سیم تھی، لیکن الیکٹرانک تجزیے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس نے نہیں لکھا تھا۔ اس کے شوہر نے غیر قانونی کام کیے تھے اور ہاد نے غیر قانونی طریقے سے سب کا ریکارڈ نکلوا لیا تھا۔ انہوں نے یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور آخر میں اوریجنل آٹوپسی رپورٹ کے مطابق اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا اور بعد میں چھت سے لٹکایا گیا تھا، اور وہ خط اس کے مرنے سے 1 دن پہلے لکھا گیا تھا۔ کمرہ عدالت شور سے گونج اٹھا تھا، اور تو اور جس پیشہ ور قاتل کو اس نے ہائر کیا تھا، جسے رقم بھیجی تھی، اس کا ریکارڈ بھی نکل آیا تھا۔ کیس بہت واضح اور صاف تھا۔ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور عدالت برخاست ہونے سے پہلے ہاد نے صرف اتنا کہا تھا: ایمان میری بیوی ہے، اور بیوی کو دل کی سب سے اونچی مسند پر رکھا جاتا ہے۔ وہ تو صرف محل تھا جہاں اس کے سب سے اوپری فلور پر رہنے پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ یہ اس شخص کے منہ پر چانٹا تھا جس نے اپنے بچے کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد میڈیا پر اب کافی کچھ چل رہا تھا۔ اس کی شادی پہلی بار منظر عام پر آئی تھی، اور لاہور میں موجود سلفائٹس اکیڈمی اس کا سیشن لینے کے لیے آنے والے لوگوں سے بھر گئی تھی۔ اس کا سیمینار ہال کافی بڑا تھا جو اس وقت فل بھرا ہوا تھا۔ وہ اب لاہور آ ہی گیا تھا تو کیوں نہ سیشن لے کر جاتا۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک کثیر تعداد اکیڈمی میں موجود تھی اور لاکھوں لوگ اسے آن لائن سن رہے تھے۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، گرے چیک ڈریس پینٹ میں ملبوس سیاہ شرٹ پہنے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ تھے، چمکتے سیاہ جوتے اور ان سے جھانکتے گلابی رنگت والے اس کے پیر کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اب جم نہیں کرتا تھا۔ پہلے عبدل کی طرح دکھنے کے لیے کیا تھا، اب وہ اپنی اصلی باڈی میں تھا۔ سیاہ شرٹ کے بازو فولڈ کر کے کوہنیوں تک کیے ہوئے تھے۔ سیاہ گھڑی اس کی کلائیوں میں جچ رہی تھی، اور اس کا گرے چیک والا کوٹ کرسی پر رکھا تھا۔ اس کے منہ کے قریب مائک سیٹ تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ ایمان ہال میں بیٹھی اسے ہی سن رہی تھی، اور وہ اسے گھنٹوں سن سکتی تھی۔ آپ اتنے ماڈرن ہیں لیکن باتیں آپ اسلام کی کرتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اسلام تو ماڈرن نہیں ہے۔ ہال میں سے ایک لڑکے نے سوال کیا تھا، اور اس کا سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ کس نے کہا آپ سے کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ وہ اب الٹا سوال کر رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، لڑکے نے ہولے سے بتایا۔ آپ نے دیکھا، سنا، کیا آپ نے ریسرچ کی؟ کیا آپ نے اسلام پر ریسرچ کی، اپنے دین پر کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا، صرف اس سے نہیں بلکہ سب سے، سب سننے والوں سے۔ پتہ ہے ہم نے اپنے دین پر سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے؟ وہ ہال میں دیکھتے بولا تھا۔ ہم نے اسے صرف علماء کرام پر چھوڑ دیا ہے، عالموں، مفتیوں اور مولویوں پر۔ ہم نے مان لیا کہ بس دین ان کے لیے ہے، وہی سکھائیں گے اور عمل بھی وہی کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، دین والے نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔
وہ اب انہیں دیکھتے کہہ رہا تھا، کیوں؟ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کیا ہم اللہ سے کوئی اور عہد کر کے آئے تھے؟ کیا ہم نے وہی عہد نہیں کیا تھا جو علماء اکرام نے کیا تھا؟ پھر کیوں ہم نے دین کو چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ ہم صرف دنیا میں مصروف ہو گئے۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم پتہ ہے کیا کیا؟ وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے درمیان میں کھڑا تھا۔ سپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود چمک رہا تھا۔ ہم نے دین والوں پر دنیا حرام کر دی۔ ہم نے اپنے علماء کرام پر دنیا حرام کر دی۔ ہم نے انہیں مسجد تک محدود کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی باہر نکلا، کسی نے کوئی اور کام کیا، کسی نے اپنا بزنس کیا، تو ہم سب شروع ہو گئے لعن طعن کرنے۔ کیا واقعی؟ کیا یہ دین اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ اس کا وجود جلتا تھا جب وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور دیکھتا تھا۔ کیا انبیاء کرام نے دین کے ساتھ دنیا نہیں چلائی؟ کیا وہ مقدس لوگ بزنس نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بس نماز روزے تک محدود تھے؟ کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑیں؟ کیا فتوحات نہیں کیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دین کو خود پڑھیں، خود جانیں۔ ہمارا مذہب سب سے ماڈرن ہے۔ اس میں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کا کہا گیا ہے۔ نکاح کو ایمان مکمل کرنے والا عمل کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ پسند کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ عورت مرد دونوں کو، دونوں پر علم فرض کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب دین کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اسے مخصوص لوگوں پر نہ چھوڑا جائے۔ عہد ہم سب کر کے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے انسان کی جبلت نہیں بدلتی، تو پھر قرآن انسان کو کیسے بدلتا ہے؟ سوال سن کر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ اسے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھنے اترنے کے لیے بنی سیڑھیوں تک آیا اور پھر ان پر بیٹھ گیا۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں؟ لائبریری میں کیوں نہیں؟ اس نے حانم سے قرآن پاک کے متعلق پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دو زانو بیٹھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہاں، سب انسان خاص ہیں۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا اور حضرت آدم کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا۔ انسان میں روح آسمان پر پھونکی گئی۔ جس لڑکے نے سوال کیا تھا وہ اب اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، قرآن روح پر اثر کرتا ہے۔ قرآن آسمانی ہے اور روح بھی۔ اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا زمینی چیزیں انسان پر اثر نہیں کر پائیں گی۔ انسانی جبلت کو بدلنے کے لیے قرآن آسمان سے اتارا گیا، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ سب سمجھ آیا؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ ایمان اسے پورے جذب سے سن رہی تھی جب اچانک اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور تب اس کی نظر دائیں جانب بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی، نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور کچھ لمحے دیکھتی رہی اور پھر جھماکا سا ہوا۔ وہ کائنات تھی، کائنات ملک۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی۔ میں یہاں قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتی ہوں۔ وہ دونوں اب اسٹاف روم میں بیٹھی تھیں۔ کائنات کے ساتھ اس کا 2 سالہ پیارا سا بیٹا تھا۔ ویلینیسیا سے واپس آنے کے بعد گھر والوں نے میری زبردستی رخصتی کر دی۔ وہ میرا کزن تھا، سلطان چچا کا بیٹا، اور فطرت بھی ویسی ہی تھی۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا کیونکہ میں اس سے رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی بات پر وہ مجھے شادی کے بعد مارتا تھا۔ اتنا مارتا تھا کہ میں پریگننسی میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ مر گیا۔ دل کا دورہ پڑنے پر اچانک، شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ سلطان چچا کو فالج ہو گیا۔ شاید ان کے کرموں کی یہی سزا تھی، اور میں احد کی پیدائش کے بعد یہاں لاہور شفٹ ہو گئی۔ جب یہ اکیڈمی اوپن ہوئی تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور اب میں نہ صرف تفسیر پڑھاتی ہوں بلکہ اس اکیڈمی کی کافی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کائنات کے لیے خوش ہو یا دکھی، پر اللہ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس سے مل کر خوش ہوئی تھی،
اور یونیورسٹی کی یادیں تازہ کر لی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے اور کائنات بھی بدل گئی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ سید جمیل نے پورے ملتان کو جیسے مدعو کر لیا تھا۔ فنکشن شام میں تھا اور وہ لوگ بس نکلنے والے تھے۔ لاہور سے ملتان وہ بائی روڈ جا رہے تھے۔ ایمان نے ہاتھ کی پسند کی موو کلر کی میکسی پہنی تھی۔ ہلکے میک اپ میں وہ اس میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ایمان کا آئیڈیا تھا کہ وہ یہیں سے تیار ہو کر جائے تاکہ اگر لیٹ بھی ہو گئے تو وہاں جا کر مزید ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کی میکسی زیادہ ہیوی نہیں تھی اور بازو فل تھے۔ کہیں سے بھی وہ ولیمے کی برائڈ نہیں لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اور کے ولیمے میں آئی ہو۔ ہاد نے بڑی مشکلوں سے ایسا ڈریس ڈھونڈا تھا جس میں وہ کمفرٹیبل رہتی۔ وہ جانتا تھا ایمان کے لیے ہیوی کپڑے پہننا مشکل تھا اور اسے سر ڈھانپنا تھا، تو اس لیے یہ فلورل میکسی اچھی لگی تھی جو نیچے سے سلک کی تھی اور اوپر نیٹ تھی۔ فیری ٹیل والی یہ میکسی اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ہیلز والے شوز پہنے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آخری جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی سفید شال بیڈ پر پڑی تھی۔ جب سے ہاد نے وہ دی تھی اب ہر جگہ وہ ایمان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے، چھوٹے چھوٹے چمکتے ٹاپس پہنے وہ کسی فیری ٹیل کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا ایک پل کو تو حیران رہ گیا۔ وہ کلر اس پر واقعی جچ رہا تھا۔ میری وائف جیسی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ سعد کا فون تھا۔ ہاتھ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ سعد کی آواز ابھری تھی۔ ایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ اکیڈمی کی جانب رواں تھے۔ ایمان نے حجاب کر لیا تھا اور سفید شال اس کے کندھوں پر تھی۔ اکیڈمی میں لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ وہ ایمان کا سیشن اٹینڈ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ایک ہیلر سے ملنا چاہتی تھیں۔ ہاد نے ایک نظر فنکشن کے لیے تیار ہوئی ایمان کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں ایسے بھی لے لوں گی سیشن۔ وہ مسکرائی تھی۔ سفر لمبا تھا، وہ لوگ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے، لیکن ایمان ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد سیمینار ہال میں تھی۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے ایمان کمفرٹیبل تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تھی تو گہری خاموشی میں اس کی ہیلز کی آواز ہال میں گونج گئی تھی۔ لڑکیوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیری میکسی کو دونوں جانب سے اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ وہ ایسے ہی چلتے ہوئے اسٹیج تک گئی اور پھر مائک اتارا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، میں سیشن کے لیے اتنا تیار ہو کر نہیں آئی ہوں۔ آج میرا ریسیپشن ہے۔ اس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہ ویسی ہی تھی، بلکہ بے حد حسین تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اپنے اتنے اہم فنکشن کے بجائے یہاں آ گئی ہیں، کیا آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آج کے دن ہی یہ سیشن لکھا ہو، شاید کچھ اہم ہو جو ہم نہیں جانتے۔ میم، آپ نے دیکھا، ایک لڑکی نے اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کی اور اسے مار دیا گیا۔ آپ بتائیں ہم لڑکیاں کیا کریں؟ ہم مزید ڈر گئی ہیں کہ برا ہوا، بہت برا، انسانیت کا قتل کیا گیا، لیکن ہونی کو ہم نہیں ٹال سکتے۔ فضا کی موت رائے گاہ نہیں گئی۔ اگر یہ کیس میڈیا پر نہ آتا تو آج اتنی کثیر تعداد یہاں موجود نہیں ہوتی۔ مجھے 6 ماہ سے زائد عرصہ لگا اس حادثے سے ریکور ہونے میں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں، حق اور سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے تو بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ فوراً بولی۔ آپ کو نہیں لگتا ان سب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم آج کی لڑکیاں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ سیشنز کرنا، یہ سب کیا یہ توجہ کے لیے کر رہی ہیں آپ؟ ہم ہر کسی کو پسند نہیں آ سکتے، اور ہم ہر کسی کو پسند آنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کے سوال پر مسکرا دی۔ توجہ؟ لیکن کس کی توجہ چاہیے ہوگی مجھے؟ شاید بڑے لوگوں کی، خاص طور پر مردوں کی۔ وہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی شاید۔ اچھا، کون سے مرد؟ امیر کبیر یا خوبصورت؟ ڈرگز لینے والے مرد، حرام کمانے والے مرد، جواری مرد، اللہ سے دور رہنے والے مرد، یا پھر زانی مرد؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ لگتا ہے آپ سوال لکھ کر لائی ہیں، اس لیے آپ سن نہیں پائیں کہ میں نے بتایا
آج میرا ریسیپشن ہے۔ میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جس کی بس چاہت کی جا سکتی ہے، پھر مجھے کن مردوں کی اٹینشن چاہیے ہوگی؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہاں وہ سارے مرد موجود کیوں نہیں ہیں؟ اور میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ سوال معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہاں کیوں ہیں یہ سوال معنی رکھتا ہے۔ تو بتائیں آپ یہاں کیوں ہیں؟ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ نے کہا آج کی عورت زیادہ بھٹکی ہوئی ہے اور پیچھے ہے۔ کیسے؟ ہم پڑھی لکھی ہیں، ہمیں اپنے سٹینڈرڈ معلوم ہیں، ہر شعبے میں عورت آگے ہے، ہم ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہیں اور کتابوں سے بھی، پھر ہم کیسے پیچھے ہیں؟ ایک لڑکی نے سوال کیا تھا۔ ایمان کے پیچھے ڈائز پر کھڑی ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹر آن کر رہی تھی۔ اچھا، تو پھر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کیوں پیدا نہیں کیا ہم نے؟ کوئی قاسم، کوئی ایوبی؟ کیوں؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں انہیں؟ پروجیکٹر آن ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی کتابیں؟ یہ کتابیں پڑھتے ہیں ہم۔ فحش مواد پچھلے چند سالوں میں یہ عروج کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ کس نے پہنچایا اسے یہاں تک؟ یہ اب پبلش ہو رہا ہے۔ ایسی زوال پذیر کتابیں پڑھ کر ہم نے کون سا علم حاصل کر لیا ہے؟ اور کس اسٹینڈرڈ کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مردوں کے اسٹینڈرڈ کی؟ کون سے مرد پسند ہیں ہمیں؟ حرام کمانے والے، امیر کبیر، نشئی، جواری؟ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے؟ ہمارے شوہر حرام کماتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، اور پھر کوئی محمد بن قاسم کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے ان مڈل کلاس لڑکوں کا، مردوں کا کیا قصور ہے جو دن رات کماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیک ہیں؟ انہیں کیوں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کے پاس گاڑی اور بنگلہ نہیں ہوتا؟ یہ اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے؟ صرف پیسہ؟ وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ آپ نے بھی ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں حلال کمانے والے مردوں سے شادی کرنا چاہیے؟ میرے شوہر آج جس مقام پر ہیں انہیں 10 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ انہوں نے جو بنایا اپنی محنت سے بنایا، خاندان کا استعمال نہیں کیا۔ ہال میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ تو ہم کیا کریں؟ جو جائز ہے، جو آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمارا فرض ہے۔ بہت کوشش کی ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ میں بہت کچھ سوچتی ہوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو اپنے گھر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی ہو، وہ بھلا اعتماد کہاں سے لائے گی کہ دنیا کو راہ دکھا سکے؟ ایک لڑکی مرے مرے سے لہجے میں بولی تھی۔ ایمان کو لگا کسی نے اس کی روح سلب کر لی ہو۔ جب اپنے ہی گھر میں کوئی غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کتنی پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، وہ اچھے سے جانتی تھی، اس تکلیف سے واقف تھی۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس حادثے کو؟ اس نے خود پر قابو پاتے پوچھا۔ گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ 20 سال۔ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ 20 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کب تک اسے لے کر بیٹھے رہنا ہے؟ کب تک اس حادثے کو بہانہ بنا کر استعمال کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ آخر کب تک؟ سب نے مر جانا ہے، سب نے جواب دینا ہے، اور ایسے لوگوں کی جان کتنی اذیت سے نکلتی ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تو بہتر ہے ایسے حادثوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ زندگی آپ کے لیے نہیں رکے گی۔ آپ کیوں رک گئی ہیں؟ موو آن۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ ہال میں بیٹھی لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے اندر سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ اس عمر میں اتنا کچھ کر رہی ہیں، آپ صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، آپ بول سکتی ہیں۔ آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے نہیں۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ آسان صرف پلیجر ہوتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولی تھی، جیسے ہر سوال کا جواب پاس ہو۔ میں یہاں کھڑی ہوں تو میں نے یہاں تک پہنچنے میں محنت کی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ جب جاب شروع کی تھی سب کہتے تھے ہر وقت بیمار ہی رہتی ہوں۔ ایسی کوئی بیماری نہیں جس پر قابو نہ پایا جا سکے، چاہے جسمانی ہو یا روحانی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ ہوں، تھیراپی لیتی ہوں۔ میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ میں 6 مہینے پاگل خانے میں رہی ہوں، میرے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ ہال میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے؟ کب تک بچتے رہیں گے اپنی ذمہ داریوں سے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر
اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ یہ ذمہ داری لی تھی ہم انسان ہیں، انسانوں نے اٹھایا تھا اسے، تو اب کیوں بھول گئے ہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت کریں، اس کو صحیح اسلام تو سکھائیں، تاکہ وہ بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اسلام بورنگ ہے، وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے خود کی پہچان کرنی ہے، خود کی تلاش کرنی ہے، اپنے ڈیمنز پر قابو پانا ہے، خود کو مضبوط کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات، قائم رہنا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم تھک کر اکتا کر رکیں گے نہیں، سفر جاری رکھیں گے، درد کو برداشت کرنا سیکھیں گے، تب ممکن ہوگا۔ اپنے اندھیروں سے کیسے لڑا جائے؟ پہلے تو اندھیروں کو قبول کرنا سیکھیں کہ ہاں ہم اندھیروں میں ہیں، پھر سوچیں کہ ہم اندھیروں میں کیوں ہیں، کیا مقصد ہے وہاں ہونے کا۔ اندھیرا چھٹنے لگے گا جب آپ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گی، جب آپ اس سے بے خوف ہو جائیں گی، جب آپ راہ حق تلاش کرتی رہیں گی۔ میں جانتی ہوں سفر لمبا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، ہم رک جانا چاہتے ہیں، مر جانا چاہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، پر یقین رکھیں منزل بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ جب آپ کو ملے گی آپ حیران رہ جائیں گی، آپ شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گی۔ تو پھر اب کیوں تھکنا؟ میں بس چاہتی ہوں آپ اپنا سفر جاری رکھیں، پتہ نہیں دوبارہ ہم مل پائیں یا نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، کبھی نہیں، وہ تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تب سارے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ برخوردار، تم آ رہے ہو یا میں اپنا ولیمہ شروع کر دوں؟ وہ لوگ مزید 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تھے اور سید جبیل اس پر کافی برہم تھے۔ ہاتھ وائس میسج سن کر مسکرا دیا تھا۔ وہ اب ملتان کی جانب رواں تھے۔ ایمان اسے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے پیچھے سیکیورٹی کے لیے ایک اور گاڑی بھیجی تھی۔ وہ سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ تھک گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے نظروں میں سموئے بولا۔ بس تھوڑا سا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ وہ اب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس کا تھا اس کو دے دیا، ہاد نے بتایا۔ کیا آپ نے اسے حل کر لیا؟ ہاں۔ اس کا راز کیا تھا؟ عبدل۔ وہ بولا تو ایمان زیر لب مسکرا دی۔ ہاتھ کے وجود سے اٹھتی مہک اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر سفر کے دوران سو جاتی تھی اور اس لیے پہلے ریڈی ہو گئی تھی تاکہ راستے میں سوتے ہی جانا تھا اس نے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے نظر کی دعا پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ اب زیر لب دعا پڑھ رہا تھا لیکن جب تک اسے پھونک ماری وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، جو اس کے بازو سے اپنا بازو لپیٹے اس کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی، پھر اس نے ایمان کی سیٹ پیچھے کر کے اسے سیدھا کیا۔ تب اس کی نظر گاڑی میں پیچھے رکھے گفٹ باکس پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا۔ اندر کچھ تھا جو پیک تھا اور اوپر ایک کارڈ لگا تھا۔ اس شخص کے نام جو آسمانوں سے آیا اور زمین پر رہ گیا، جس کی سفیدی نے مجھے اپنی جانب کھینچا، جس کے کردار سے مجھے محبت ہوئی اور جس کے اندھیروں نے مجھے اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا رہا، بار بار اس سطر کو پڑھتا رہا اور ہر بار اس کا دل اتنی ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایمان کو دیکھا جو سفید شال لپیٹے سکون سے سو رہی تھی، اور یہ سکون اسے ہاتھ کی موجودگی میں ملتا تھا۔ اس نے جھک کر ایمان کے ماتھے کو چوما اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی ہمسفر ساتھ تھی۔ سفر کیسا بھی ہوتا اب کٹ جاتا تھا۔ کچھ باتیں انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، جیسے ادھم جبیل کو یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ ایمان اور ماہین ایک جیسی تھیں، ایک سفید شخص سے سالوں محبت کرنے والی۔ وہ اگر ایمان کو زبردستی اپنانے کی کوشش کرتا تو اس کو توڑ دیتا۔ ہر شام مر گیا تھا اور ماہین ٹوٹ گئی تھی۔ جارڈن کی محبت کے بدلے وہ اسے صرف وفا ہی دے پائی تھی،
محبت نہیں۔ اگر ایمان اسے اپنا لیتی، اس کی محبت چن بھی لیتی، تو وہ اس سے کبھی محبت نہ کر پاتی۔ وہ محبت جو وہ ہاتھ سے کرتی تھی، بالکل ویسے جیسے ماہین حشام سے کرتی تھی۔ وہ ان دو عورتوں سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ محبت زبردستی دل میں نہیں ڈالی جاتی۔ وہ ماہین اور ایمان کی کنڈیشن اب سمجھ پایا تھا جب اس نے منہا کو اپنے لیے تڑپتے دیکھا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اب ماہین اور ایمان کی جگہ تھا، اس کی جگہ منہا نے لے لی تھی۔ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس لڑکی کی محبت نہیں اپنا پایا تھا۔ انسان جب دوسروں کے جوتوں میں کھڑا ہوتا ہے تب اسے ان کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ منہا سے ہمدردی رکھتا تھا جیسے ایمان اس سے رکھتی تھی۔ اس نے تو اسے موقع بھی دیا تھا پر وہ ڈٹا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ جیسا ہے اسے ویسے ہی اپنایا جائے۔ اس نے کبھی ایمان کے خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اسے جانا تھا پر ادھم سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ وجہ ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ بے وفائی ایمان نے کی تھی، اور پھر اسے مل گئی، اسے وجہ مل گئی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کہا تھا اسے۔ وہ اس پل بھول گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے حاد کو وجہ بنایا تھا۔ وجہ بنایا تھا تاکہ اسے ایک موقع ملے اپنی محبت کو سنبھال رکھنے کا موقع۔ وہ اس موقف سے دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس نے وہی دیکھا جو دیکھنا چاہتا تھا، وہی سنا جو سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایمان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور پھر خود بے وفائی کی۔ یہ روگ جو وہ لیے پھرتا تھا یہ روگ محبت کا نہیں تھا، یہ اپنے مقام سے گرنے کی جلن تھی جو اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک عروس بن کر اپنی حدوں سے نکلا تھا تو پھر جلنا اس کا مقدر تھا۔ ٹرین کے پہیے آہستہ ہوتے ہوتے ایک جھٹکے سے رک گئے۔ جویریہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ وہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ آخری سٹاپ تھا۔ وہ لوگ پشاور پہنچ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ایک نظر ٹیپ ریکارڈ کو دیکھا۔ اس کے سامنے ادھم جبیل بیٹھا تھا جو کبھی ماسیل کہلایا تھا۔ یہ وہ کہانی تھی جو اس نے ایسے توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو ماسیل کی تلاش میں نکلی تھی، اس کی کہانی سننا چاہتی تھی، پر یہاں تو ہر شخص ماسیل نکلا۔ سب اپنی کہانی کے مرکزی کردار تھے، سب اپنی کہانی کے بت ساز تھے۔ یہ قصہ بت ساز کا نہیں تھا، یہ قصہ بت سازوں کا تھا، سب کا تھا، سب نے سہا تھا، اور شاید ادھم جبیل سے بھی زیادہ سہا تھا۔ اس نے یہ کہانی سنتے سنتے جانے کتنے بت بنائے تھے اور آخر تک جانے کتنے ٹوٹے تھے۔ ادھم اپنی شال سنبھالتا اٹھا اور ٹرین کے ڈبے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ کہانی تھی جہاں سب اپنی اپنی تلاش میں تھے۔ جو بات قابل نوٹ تھی وہ یہ تھی، اللہ والوں نے اپنی تلاش جلد کر لی تھی اور باقیوں کا سفر جاری تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیپ ریکارڈ کو دیکھا اور پھر نیچے رکھ کر اوپر سے اپنا پاؤں مارتے اسے توڑ ڈالا۔ وہ واپسی کے سفر میں اسے کسی دریا میں پھینکنے والی تھی۔ ادھم جبیل کے جن گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا وہ اسے دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ وہ خود ٹرین سے باہر نکل آئی، کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اب اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا، اسے کہانی کے ہر کردار سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کے لیے برابر تھے۔ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی تھی جس نے یہ قصہ سن کر اپنے سارے بت توڑ ڈالے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھل جاتے ہیں۔ وہ اسے نظر آ گیا تھا، ایک نل پر بیٹھا تھا، وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ جیا نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ صرف منہ ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ وضو کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس نے قہقہا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسنے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایمان کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، جب آپ مجسمہ بناتے ہیں، یہاں اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کر دیتے ہیں؟ اس کی بات پر ایما کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ کام کے بعد شاور لیتا ہوں،
اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کام کروں گا تو یہ مکسچر جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگا رہ جائے گا اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا دوبارہ گندا ہونے کو، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو کیوں نہ شروعات وضو سے کی جاتی، جس کے بعد کچھ غلط کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سفر لمبا تھا لیکن شروعات کہیں سے تو کرنی تھی نا، کیوں نہ وضو سے؟ وہ دیکھتی رہی، مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ اسے واپس جانا تھا کیونکہ اس کا بھی ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا، اپنی پہچان کا سفر۔ چند سال بعد۔ تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آج ہمارے پروفیسر نہیں آئے، سنا ہے کوئی ریپلیسمنٹ ٹیچر آ رہے ہیں، پروفیسر جے۔ وہ تھکی تھکی سی بتا رہی تھی۔ وہ اب کلاس سے باہر نکل آئی تھی جب اس نے عجیب سا شور سنا۔ پروفیسر جے آ گئے، او مائی گاڈ! لڑکیاں کلاس کی جانب بھاگ رہی تھیں۔ تب اس کی نظر گراؤنڈ سے کلاس کی جانب آتے شخص پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ اسے ازبر تھا، وہ اسے لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ڈریس پینٹ پہنے ہوئے تھا، سرمئی پینٹ پر سفید شرٹ، کف فولڈ تھے، بھورے بال جو پیچھے کی جانب پونی میں نفاست سے بندھے تھے، اور چہرے پر سجی بھوری ہلکی داڑھی۔ وہ کسی ماڈل کی چال چلتا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ہاتھ میں لکڑی کا ایک پزل باکس تھا۔ وہ اب اس کے قریب ہو رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب سے کسی ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا اور فضا خوشبوؤں سے بھر گئی۔ عبدل؟ وہ زیر رب بڑبڑائی۔ عبد الجلیل؟ جلیل جے؟ پروفیسر جے؟ او مائی گاڈ! مجسمے میں جیسے جان پڑ گئی ہو، وہ تیزی سے کلاس روم کی جانب بھاگی تھی۔ اگر میں بچ گیا تو اندھیروں کی دنیا میں سنبھال لوں گا، ڈیڈ کو میں ڈھونڈ لاؤں گا، یہ اب میرا مقصد ہے۔ فضا میں ارتعاش سا ہوا۔ اگر میں مر گیا تو تم میرا بدلہ لینا، اور اگر میں بچ گیا تو سب کو تباہ کر دوں گا۔ وہ عبدل تھا، وہ جب آتا تھا اپنے ساتھ تباہی لاتا تھا، اور وہ آ گیا تھا۔ میں ختم شد کی عادی نہیں، کہانیوں کا انت ہمیشہ نئی شروعات لاتا ہے۔ خدا کو منظور ہوا تو جلد ملیں گے۔ نور راجپوت۔